اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ حکم مقرر کیا، نافذ کیا، ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر اس حکم کو، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے عوض میں یا زمین میں فساد کو روکنے کے بغیر قتل کیا تو گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے کسی جان کو زندہ کیا تو گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو زندہ کیا۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ گزشتہ کل آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیا گیا تھا، حابیل اور قابیل کا۔ قابیل نے اپنی بہن سے شادی کرنے کی وجہ سے جو حابیل کے حصے میں آ رہی تھی، اور اس پر قابیل اس سے شادی کرنے پر بضد تھا، حالانکہ وہ حصے میں آ رہی تھی حابیل کے، تو اس حسد کی بنا پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ جب حابیل کو قتل کر دیا تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں جو بیٹا پیدا کیا ان کا نام تھا شیس، اور ان کا نام ہبۃ اللہ بھی لکھا ہے۔ تو شیس علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب تفسیر مظہری میں یہ بات لکھی ہے کہ حابیل کی شہادت کے 5 سال بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس کی ہو چکی تھی، اس وقت اللہ نے حضرت شیس علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یہ شیس علیہ السلام ہی حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین بنے، اور ان کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، ان کو نبوت اللہ نے عطا کی، اور ان کے اوپر اللہ نے 50 صحیفے نازل کیے۔ اور یہ قابیل جو تھا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، یہ قابیل اس لڑکی کو لے کر، اقلیمہ اس کا نام لکھا ہے، اس کو لے کر یہ یمن کے علاقہ عدن کی طرف بھاگ گیا، اور وہاں پر جا کر اس نے اس سے شادی کر لی اور وہاں پر رہنے لگا۔ شیطان نے اس کو ورغلایا، اور شیطان نے اس کو دھوکہ دیا، اور شیطان نے اس کو بہکایا۔ شیطان نے یوں کہا کہ حابیل کی جو قربانی آگ نے آ کر کے کھائی وہ قبولیت کی علامت، کہ وہ اس وجہ سے کہ حابیل آگ کو پوجتا تھا، اس لیے حابیل کی قربانی آگ نے آ کر کے کھا لی۔ شیطان نے اس سے یہ کہا کہ تو آتش کدہ تیار کر، آتش کدہ بنا۔ چنانچہ اس نے شیطان کے مشورے سے آتش کدہ تیار کیا، اور پھر اس میں آگ کی پوجا شروع کر دی۔ یہی قابیل سب سے پہلا آگ کا پجاری ہوا، اس نے آگ کو پوجنا شروع کیا۔ چنانچہ اس کی اولاد میں، اس کی نسل میں خوب زناکاری اور عیاشی اور ڈھول باجے گانے بجانے یہ شروع ہوئے۔ قابیل کی نسل میں۔
نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا، طوفان نوح، تو اس میں قابیل کی نسل ختم ہوئی اور وہ طوفان کے اندر غرق ہوئی، تباہ برباد ہوئی، اور شیث علیہ السلام کی نسل باقی رہی۔ تو یہ بات لکھی ہے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب تفسیر مظہری کے اندر۔ اب یہاں پر دیکھیے من اجلی ذالک، اس وجہ سے، یہاں پر آپ ایک بات سمجھیے، قرآن کریم کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی آیت کے شروع میں 3 نقطے ہوتے ہیں اور پھر ایک ٹکڑے کے بعد پھر 3 نقطے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں معانقہ۔ یہاں قرآن کریم میں لکھا ہوا بھی ہے معانقہ۔ معانقہ باب مفاعلت کا مصدر ہے، عنق سے، عانقہ یعانق معانقتاً، عنق کے معنی گردن کے آتے ہیں، گردن کو گردن سے ملانا، یہ اشتراکیت چاہتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا بھائی مصافحہ معانقہ کر لو، مصافحہ ہاتھ سے ہاتھ ملانا اور معانقہ گردن سے گردن ملانا۔ دائیں گردن سے ملا لی، یہ آدھا معانقہ ہے۔ پھر بائیں گردن سے ملا لی، یہ پورا معانقہ ہو گیا۔ اب تیسری بار ملانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سے لوگ 3 مرتبہ ملتے ہیں، بس معانقہ پورا ہو گیا کہ دائیں گردن دائیں سے ملا لی، پھر دوسری مرتبہ بائیں گردن بائیں سے ملا لی، یہ معانقہ پورا ہو گیا۔ تو قرآن کریم کی اصطلاح میں معانقہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر جو یہ معانقہ آتا ہے، ایک ٹکڑا ہوتا ہے قرآن کریم کا، اس ٹکڑے کا تعلق اپنے سے پہلے سے بھی ہوتا ہے اور اس ٹکڑے کا تعلق اپنے سے بعد سے بھی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں معانقہ۔ جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں آپ دیکھنا، قرآن کریم کو اٹھا کر سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فیہ جو ہے، فیہ کے شروع میں بھی 3 نقطے لگے ہوئے ہیں اور آخر میں بھی 3 نقطے لگے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ فی جو ہے یہ معانقہ ہے، یعنی فی کا تعلق اپنے سے پہلے سے بھی ہے لا ریب سے، اور فی کا تعلق اپنے سے بعد سے بھی ہے ھدی للمتقین سے۔ اب اگر اس فی کا تعلق اپنے سے پہلے سے کریں تو اب مطلب یہ ہوگا لا ریب فی، قرآن کریم میں کوئی شک نہیں، اور اگر فی کا تعلق بعد سے کریں تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا فیہ ھدی للمتقین، یعنی قرآن کریم کے اندر متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ بھائی سمجھ میں آئی یہ بات؟ اب اسی طریقے سے یہاں من اجلی ذالک، کہ اس وجہ سے، اب اس کا تعلق اگر ہم پہلے سے مانتے ہیں فاصبح من النادمین، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ کوے نے آ کر کے جو قابیل کی رہنمائی کی، قابیل اپنے بھائی کی لاش کو کمر پر لادے پھر رہا تھا، اٹھائے پھر رہا تھا، اسے پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے، اللہ نے نظام بنایا، کوے کو بھیجا، تو کوے نے آ کر کے جو رہنمائی کی اور کوے نے بتایا کہ کس طریقے سے زمین میں دفن کرنا ہے، تو اس کوے کی رہنمائی کی وجہ سے فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، یہ قابیل پشیمان لوگوں میں سے ہو گیا، شرمندگی اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو گیا، اور اسے افسوس یہ ہوا کہ میرے اندر اتنی بھی عقل نہیں ہے جتنی ایک کوے کے اندر ہوتی ہے، یہ اسے شرمندگی ہوئی کہ اس وجہ سے، یعنی کوے کی رہنمائی کرنے کی وجہ سے یہ شرمندگی اٹھانے والوں میں سے ہو گیا اور پشیمان لوگوں میں سے ہو گیا۔ ایک تو مطلب یہ ہوا اس معانقے کا، اور دوسرا مطلب یعنی من اجلی ذالکہ کا تعلق اگر بعد سے جوڑیں، اپنے بعد والے سے، من اجلی ذالکہ کتبنا، اب اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ یہ جو قتال ہوا، یہ جو قتل ہوا، یعنی قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور دنیا کے اندر قتل شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے کوئی قتل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کوئی مرا بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلی میت بھی حابیل کی ہوئی اور قتل بھی حابیل ہوا جو اس کے بھائی نے کیا۔ تو اس قتل ہونے کی وجہ سے یہ جو قتل کا سلسلہ دنیا کے اندر شروع ہوا، اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نافذ کر دیا اور ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم لاگو کر دیا کہ اگر کسی نے کسی آدمی کو ناحق قتل کیا تو گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اگر کسی نے کسی آدمی کو زندہ کیا یعنی اسے ہلاکت سے بچایا تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو ہلاکت سے بچایا۔ یہ مطلب ہوا من اجل ذالکا کا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب آپ یہ بات دیکھیے، کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ ان پر یہ حکم نافذ کیا کہ جس آدمی نے کسی انسان کو بغیر کسی جان کے، یعنی بغیر کسی جان کے عوض میں، یا زمین میں کوئی آدمی فساد مچا رہا ہے، اسے فساد کو روکنے کے بغیر ناحق کسی کو قتل کر دیا تو گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہاں بہت سارے اقوال لکھے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ان تمام اقوال میں سے ایک قول انہوں نے یہ لکھا ہے حضرت مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ یہ فرماتے ہیں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس آدمی پر، جس نے کسی کو قتل کیا، اس آدمی پر اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے کہ اس کی سزا ایک تو جہنم کا داخلہ ہے، دوسرے اللہ کا غضب ہے اور اللہ کی لعنت ہے، اور اس پر اللہ کی طرف سے بڑا عذاب ہے اگر کوئی کسی کو قتل کر دے۔ اور یہی سزا اس آدمی پر بھی ہے جو تمام لوگوں کو قتل کر دے، یعنی اگر کوئی آدمی ایک کو قتل کرے تب بھی یہی سزا ہے کہ جہنم کا داخلہ، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت، اللہ کی ناراضگی اور بڑا عذاب۔ یہ سزا ایک آدمی کو قتل کرنے کی ناحق، یہی سزا اس آدمی کی بھی ہے جو تمام لوگوں کو قتل کر دے۔ تو گویا کہ سزا کے اندر یہ برابر ہیں، تمام لوگوں کو قتل کرنا جیسے اس کی سزا، ایسے ہی اگر ایک کو قتل کر دے ناحق اس کی بھی سزا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا گویا کہ اس نے تمام کو قتل کیا، یعنی سزا میں دونوں برابر ہیں۔ اور دوسرا قول علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا کہ گناہ کے اندر یہ دونوں برابر ہیں، کسی ایک آدمی کو قتل کرنا، ایک جان کا قتل کرنا اور سب جانوں کا قتل کرنا، یہ دونوں گناہ کے اندر برابر ہیں۔ لہذا فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، حدیث میں آتا ہے لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن الآدم الاول، لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لأنه اول من سن القتل، کہ کسی انسان کو ظلماً اگر قتل کیا جائے تو اس کا گناہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل پر بھی پڑتا ہے، اس کے خون کا گناہ، اس کے قتل کا گناہ
آدم کے پہلے بیٹے قابیل پر بھی پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قابیل ہی سب سے پہلا وہ شخص ہے جس نے قتل کو ایجاد کیا، جس نے قتل کی شروعات کی۔ لہذا اس حدیث سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ گناہ کے اندر دونوں برابر ہیں۔ چنانچہ دنیا کے اندر جتنے بھی قتل ہوتے ہیں، ان تمام ناحق جتنے قتل کیے جاتے ہیں، ان تمام کا گناہ جس طرح قتل کرنے والے کو ملتا ہے، اسی طرح اس گناہ کا وبال اور اس گناہ کی سزا قابیل پر بھی پڑتی ہے، کیونکہ اس نے شروعات کی قتل کی۔ چنانچہ حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا کان علیہ وزرہا ووزر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی صحیح کے اندر جگہ دی ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی اسلام کے اندر کسی اچھی بات کی ابتدا کرتا ہے، اچھی بات کو ایجاد کرتا ہے، کوئی خیر کا کام وجود میں لاتا ہے، اس کی بنیاد ڈالتا ہے خیر کے کام کی، تو اس کے بعد جتنے لوگ عمل کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو تو اس کا ثواب ملتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے جس نے اس کی بنیاد ڈالی ہے۔ اور جو آدمی کسی برائی کی بنیاد ڈالتا ہے، کسی برائی کو ایجاد کرتا ہے، برائی کی ابتدا کرتا ہے، اس کے بعد جتنے لوگ اس برائی میں ملوث ہوتے ہیں تو اس برائی کا گناہ جتنا ان پر پڑتا ہے اسی طرح اس پر بھی پڑتا ہے جس نے اس برائی کی بنیاد ڈالی تھی، اس پر بھی یہ گناہ پڑتا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی اچھے کام کی ابتدا کر رہا ہے اور اگر کوئی آدمی خیر کی ابتدا کر رہا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اور جتنے بعد کے لوگ آئیں گے ان تمام کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس بندے کے لیے بڑی خوشخبری ہے، طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر۔ اس بندے کے لیے بڑی خوشخبری ہے، اللہ جس بندے کو خیر کی چابی بنا دے اور شر کا تالا بنا دے، جس بندے کو اللہ خیر کی چابی بنا دے اور شر کا تالا بنا دے، اس بندے کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اور بڑی ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جسے اللہ شر کی چابی بنا دے اور خیر کا تالا بنا دے، اس کے ذریعے شر وجود میں آئے، خیر وجود میں نہ آئے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اور جس آدمی کے ذریعے خیر وجود میں آئے اور شر بند ہو جائے جس کے ذریعے سے، اس آدمی کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اس لیے بھائی دوستو، مومن بندے کو، مومن بندہ جو ہے، مومن بندے کو ہمیشہ خیر کو رواج دینے والا بننا چاہیے، خیر کو پھیلانے والا بننا چاہیے، تاکہ جب یہ کوئی عمل کرے، یہ کوئی خیر کا کام کرے، اس کی تعلیم سے، اس کی تبلیغ سے جتنے لوگ بعد کے آئیں گے اور جتنے لوگ بعد کے عمل کریں گے ان تمام کے ثواب میں تو کمی نہیں آئے گی، اور ان تمام کے ثواب میں اس کا بھی حصہ ہو جائے گا اور ان کو پورا پورا ملے گا۔ اور اگر کوئی گناہ کو ایجاد کرتا ہے، گناہ کی بنیاد ڈالتا ہے، تو ان کو گناہ ملتا ہے جو کر رہے ہیں، ان کے گناہ میں کمی نہیں آتی، اور اس گناہ کا وبال اس ابتدا کرنے والے پر بھی پڑتا ہے۔ تو گویا کہ اس آیت کے اندر انسانی زندگی کا احترام بتایا گیا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے، انسانیت کی جو زندگی ہے، انسانی زندگی، یہ قابل احترام ہے۔ اللہ نے انسان کو قابل احترام بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو باعزت بنایا، ہم نے بنی آدم کو معزز بنایا،
اللہ نے اسے قابل اعزاز بنایا، قابل عزت بنایا۔ لہذا بنی آدم کی، انسانیت کی زندگی جو ہے وہ قابل احترام، قابل عزت۔ لہذا ایسا ہی نہیں کسی بھی انسان کو پکڑ کے اسے قتل کر دیا جائے ناحق، ایسا نہیں۔ جب انسان کے اندر سے انسانی زندگی کا احترام نکل جاتا ہے تو پھر اس کے لیے قتل کرنا، کسی کو ویسے ہی بغیر کسی جرم کے قتل کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور جس انسان کے اندر انسانی زندگی کا احترام ہوتا ہے، انسانی زندگی کی عزت ہوتی ہے، وہ دوسرے لوگوں کو بچانے کی فکر میں رہتا ہے، ڈوبتوں کو بچا لیتا ہے، گرے ہوئوں کو تھام لیتا ہے، کیونکہ اسے انسانی زندگی کے احترام کا پتہ ہے۔ چنانچہ ہدایت القرآن کے اندر اشارے کے طور پر واقعہ لکھا، حالانکہ وہ واقعہ بخاری اور مسلم اس میں حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کا واقعہ ہے وہ کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، اس آدمی نے 99 قتل کیے۔ کتنے قتل کیے بھائی؟ 99 قتل کیے۔ اب اسے بیچارے کو ذرا سی فکر ہوئی کہ بھائی کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے، کیا میرا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے؟ چنانچہ وہ آدمی اسی تلاش میں نکلا کہ میں کسی سے پوچھوں۔ اس آدمی کو ایک عابد مل گیا، عبادت گزار، علم تو اس کے پاس تھا نہیں، صرف بیچارہ عابد تھا۔ اس نے مسئلہ پوچھ لیا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرا یہ جرم، میں نے 99 قتل کیے، کیا یہ بھی قابل معافی ہے؟ کیا اس کی بھی معافی ہو سکتی ہے؟ اب اس عابد نے قیاس لڑایا کہ بھئی ایک آدمی کو اگر قتل کر دیں اسی کو ہی معاف نہیں کیا جاتا، اس نے تو 99 کر رکھے ہیں۔ اس نے کہہ دیا کہ تیرا گناہ معاف نہیں ہونے کا اور تیری توبہ قبول نہیں ہونے کی۔ اب اس قاتل نے کہا جب میری توبہ قبول ہی نہیں ہونے کی، لاؤ پورے 100 ہی کر لوں۔ اس نے اس عابد کو بھی نمٹا دیا، چلو بھائی پورے 100 ہو گئے۔ اب پورے 100 کر لیے۔ اب دیکھو اس نے 99 قتل کیے، اب اس کو عابد کو جس سے مسئلہ پوچھا تھا اسے بھی اس نے ختم کر دیا، کیونکہ اس کے نزدیک انسانی زندگی کا کوئی احترام نہیں تھا، اس کے لیے آسان تھا قتل کرنا۔ لیکن اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ مسئلہ عالم سے پوچھنا چاہیے، عابد سے نہیں۔ عابد تو مروا دیتا ہے، خود بھی مر جاتا ہے۔ عابد سے مسئلہ نہیں پوچھا جائے گا، عابد جو عبادت میں لگا ہوا مسئلہ نہیں پوچھا جائے گا، مسئلہ پوچھا جائے گا علم والوں سے، مسئلہ پوچھا جائے گا مفتیان کرام سے، وہ بتائیں گے اصل مسئلہ کیا ہے۔ کسی نے اس سے کہا کہ بھائی فلاں جگہ کوئی عالم صاحب رہتے ہیں، آپ ان عالم صاحب کے پاس جاؤ، وہ تمہیں صحیح مسئلہ بتائیں گے۔ اب وہ چلتے ہوئے فلاں جگہ پہنچا، اس عالم سے اس نے مسئلہ پوچھا کہ بھائی میں نے پورے 100 قتل کر دیے، پہلے تو 99 تھے، اب چونکہ ایک کو نمٹا کے اور آیا تھا، اب پورے 100 ہو گئے تھے۔ اس نے کہا میں نے پورے 100 قتل کر دیے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا قابل معافی ہے؟ کیا اللہ کے یہاں میں بھی معاف ہو سکتا ہوں؟ عالم صاحب نے کہا کہ بھائی اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کا وسیع سمندر ہے، تیرے گناہ تو اللہ کی رحمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ نے اعلان کر دیا اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ اگرچہ تمہارے گناہ اتنے ہو گئے کہ ساری زمین اور آسمان کا خلا پر کر دیا، لیکن اللہ کی رحمت کا وسیع سمندر ہے اور اللہ کی مغفرت کا وسیع سمندر ہے۔ تمہارے گناہ اللہ کی مغفرت کے سامنے اور اللہ کی رحمت کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ ایک دن اپنے مولا سے معافی مانگ کر تو دیکھو، ایک دن اللہ کے سامنے اپنی آنکھوں سے گرم گرم آنسو ٹپکا کر تو دیکھو،
اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کی وجہ سے جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ تمہارے گناہ کیا حیثیت رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کے مقابلے میں؟ اللہ کی رحمت تو اتنی بڑی ہے۔ عالم صاحب نے اسے مسئلہ سمجھایا، چنانچہ عالم صاحب نے پھر اس کی رہنمائی کی کہ فلاں جگہ اللہ کے بندے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے رہتے ہیں، تم ایک کام کرو، وہاں چلے جاؤ اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو، اپنے گناہوں پر شرمندگی کرو، اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ آدمی، وہ قاتل وہاں سے چلا، چلتے چلتے راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو دونوں طرح کے فرشتے پہنچ گئے، رحمت کے فرشتے بھی پہنچ گئے، عذاب کے فرشتے بھی پہنچ گئے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے اس کی روح کو، عذاب کے فرشتے کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے، 100 آدمیوں کو قتل کرنے والا ہم لے کے جائیں گے۔ تو دونوں فرشتوں میں آپس میں انبن، کون لے جائے؟ چنانچہ روایت میں آتا ہے اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، بعض روایت میں آتا ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، تو جبریل علیہ السلام نے ان کے درمیان فیصلہ کیا کہ بھائی آپ یہ دیکھ لو کہ یہ آدمی جہاں سے چلا ہے مغفرت کو ڈھونڈنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، اس جگہ کو ماپ لو، جس کی طرف زمین بڑھ جائے گی، اگر گناہ کی طرف جہاں سے یہ آ رہا ہے زمین ادھر کی بڑھی ہوئی ہے پھر تو عذاب کے فرشتے لے کے جائیں گے، اور اگر اس طرف زمین بڑھی ہوئی ہے جس طرف یہ چلا ہے توبہ کرنے کے لیے مغفرت کی تلاش میں، اگر اس طرف کی زمین بڑھی ہوئی ہے تو پھر رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے۔ چنانچہ جب زمین کو ناپا گیا تو ایک بالشت ادھر نکلا جدھر اللہ کی طرف یہ توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا، اللہ کی مغفرت ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا، ایک بالشت ادھر یہ زیادہ قریب تھا۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ بھئی رحمت کے فرشتے اسے لے کر جائیں گے۔ اس حدیث کو، اس واقعے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا۔ تو خیر یہ پورا واقعہ میں نے بیان کیا آپ کے سامنے۔ اس واقعے میں مجھے یہاں قرآن کریم کی آیت کے اعتبار سے صرف یہ بات بتانی تھی کہ دیکھو اس نے 99 قتل کیے، پھر جب اس نے عابد سے مسئلہ معلوم کیا تو عابد نے کہا تو معاف نہیں ہوگا، تو اس کے نزدیک انسانی زندگی کا کوئی احترام نہیں تھا، تو اس نے اس عابد کو بھی نمٹا دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ مسئلہ علماء سے معلوم کیا جائے گا، عابد سے معلوم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ آیت ارشاد فرمائی، اس آیت کے اندر اور بنی اسرائیل کے اعتبار سے یہ مضمون تورات کے اندر بھی اللہ نے بیان کیا کہ اگر کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا جائے تو گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اتنا بڑا گناہ۔ اور جس نے کسی کو زندہ کیا، کسی کو ہلاکت سے بچا لیا، کسی ڈوبنے والے کو ڈوبنے سے بچا لیا، کوئی دیوار کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، دیوار گرنے والی تھی، وہاں سے بچا لیا، تو گویا کہ اسے اتنا ثواب ملے گا جیسے تمام لوگوں کو اس نے بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق کے ہمارے رسول کھلی دلیلیں لے کر ان بنی اسرائیل کے پاس آئے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر ان میں سے بہت سے اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے بن گئے۔ یعنی بنی اسرائیل کے پاس اللہ نے رسول بھیجے، کھلے معجزات دکھلائے گئے ان کو، اور معجزات اور دلیلیں ان کے سامنے آئی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بھی، ان تمام معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی اتنی بدبخت قوم نکلی کہ اس نے بہت سارے رسولوں کو پھر بھی اس نے قتل کر دیا۔ یہ اتنے بدبخت لوگ نکلے۔ سلیمان ابن علی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جی یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کیا گیا
کہ ان کی ایک جان کو اگر قتل کر دیا جائے تو ایسا ہے جیسے بہت سارے کو قتل کر دیا، تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ کیا یہ بنی اسرائیل ہی کے بارے میں ہے یا ہم بھی اس میں داخل ہیں؟ اس آیت میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، اس میں ہم بھی داخل ہیں اور یہ ساری انسانیت کے لیے بات ہے۔ اور یوں فرمایا کہ بنی اسرائیل کا خون اللہ کے نزدیک ہمارے خون سے زیادہ قابل تعظیم نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ بنی اسرائیل کا خون کا اللہ کے نزدیک قابل تعظیم ہو اور ہمارا خون قابل تعظیم نہ ہو، بلکہ یہ سارے انسانوں کے لیے فرمایا گیا کہ اگر کسی کو ناحق قتل کیا گیا تو گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا، اسے اتنا بڑا گناہ ملے گا۔ آپ نے روایت سنی ہوگی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبے کا طواف کر رہے تھے اور آپ کعبے کا طواف کرتے ہوئے یوں کہنے لگے، اے کعبہ تو کتنا قابل تعظیم ہے اور تیری خوشبو کتنی اچھی ہے اور کتنا عظمت والا ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت تیرے سے افضل ہے، تیری حرمت سے افضل ایک مومن کی جان کی حرمت ہے۔ ایک مومن کی جان کے احترام اور ایک مومن کی جان کی حرمت تیرے سے افضل ہے، باقی تو قابل تعظیم ہے۔ یہ روایت بھی قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی کتاب نور اللہ مرقدہ تفسیر مظہری کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔